شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، عزیز ساتھیو، بزرگ و دوستو، گزشتہ آپ کے سامنے بات رکھی گئی تھی کہ جس شخص کے اوپر حج فرض ہو جائے تو حج کے فرض ہونے کے بعد اس فریضے کو ادا کرنے کے سلسلے میں جلدی کرنی چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ دیر کرے گا، تاخیر کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ کوئی بچے کی شادی ہونے کے بعد حج کروں گا، اس سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وصال ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح وہ یہ سوچتا ہے کہ گھر بننے کے بعد میں حج کروں گا، گھر بننے سے پہلے وہ دنیا سے چل بستا ہے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ جب بندے کے اوپر حج فرض ہو جائے تو اس فریضے کی ادائیگی کے سلسلے میں جلدی کرنی چاہیے، اس سلسلے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جلدی سے جلدی اس فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اور آدمی ہمیشہ صحت مند رہے، تندرست رہے، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں۔ آدمی سوچتا ہے کہ میں بعد میں حج کروں گا تو اس کی صحت جب تک صحیح رہے، سلامت رہے، یہ بھروسے کے ساتھ وہ نہیں کہہ سکتا۔ بیمار ہو سکتا ہے، ایک سے ایک بیماریاں آج انسان کے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں۔ تو حج فرض ہو جانے کے بعد میں جلدی کرنی چاہیے، جلدی سے جلدی اس فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب حاجی حج کرتا ہے تو حج کرنے کے بعد میں جتنے حج کے مناسک ہیں، جتنے حج کے اعمال ہیں، وہ سارے کے سارے آدمی کو مکے ہی میں کرنا ہے۔ مینا جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے، عرفات جانا ہے، سارے جو ارکان وہ کرے گا، سارے مناسک جو کرے گا وہ مکے ہی میں کرے گا، مدینے میں اس کو جانا نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود حج سے فارغ ہونے کے بعد ہر ایمان والے کی یہ تمنا ہوتی ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو جائے، مدینہ الرسول کو جائے اور مدینہ منورہ کو جائے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک میں جائے اور وہاں جا کر آپ کی مسجد میں جائے اور وہاں اس مسجد نبوی میں نماز پڑھے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری دے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے روضے پر جا کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ یہ ہر ایمان والے کی تمنا ہوتی ہے، ہر ایمان والے کی خواہش ہوتی ہے۔ ایمان والا چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ضروری ہے۔ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبت نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کا ایمان ناقص ہوگا، اس کا ایمان ادھورا ہوگا۔ اس لیے ہر ایمان والے کے دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری دے، چونکہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ آدمی کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس سے منسوب جتنی چیزیں ہوتی ہیں ان ساری چیزوں سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس سے منسوب جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ جیسے مجنوں کو لیلا سے محبت تھی تو اس کی گلیوں سے بھی اس کو محبت تھی، اس کی گلیوں میں گزرنے والے کتوں سے بھی اس کو محبت تھی۔ وہ دیواروں کو چومتا تھا، چاٹتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ان دیواروں کو کیوں چومتا ہے، ان دیواروں کو کیوں چاٹتا ہے؟ تو وہ کہتا تھا کہ مجھے ان دیواروں سے محبت نہیں ہے، میری محبوبہ ان دیواروں کے پیچھے رہتی ہے، اس سے مجھے محبت ہے، چونکہ ان دیواروں کو میری محبوبہ سے مناسبت ہے، نسبت ہے، اس وجہ سے میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں اور ان کو چومتا ہوں، ان کے بوسے لیتا ہوں۔ تو آدمی کو جب کسی چیز سے محبت ہو جاتی ہے تو اس سے منسوب جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ اب ایک ایمان والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو نبی سے منسوب جتنی چیزیں ہوں گی ان ساری چیزوں سے وہ محبت کرے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، نبی کے شہر سے بھی محبت کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، نبی کی اولاد سے بھی محبت کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، نبی کے ازواج مطہرات اور آپ کی پاکیزہ بیویوں سے بھی محبت کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، نبی کے خاص شاگردوں اور آپ کے صحابہ سے بھی محبت کرے گا۔ تو آدمی کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جتنی چیزیں ہوں گی ان ساری چیزوں سے محبت ہوگی۔ اب ایک ایمان والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، وہ حج کے ارکان کو جاتا ہے ادا کرنے کے لیے، مناسک کو ادا کرنے کے لیے مکے میں جاتا ہے، وہاں پہ اللہ کا گھر ہے، کعبۃ اللہ ہے۔ مناسک حج سے فارغ ہونے کے بعد اس کے دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے کہ چلو میں اپنے محبوب کے شہر میں جاؤں، اس شہر میں جس شہر میں نبی کے قدم مبارک پڑے ہیں، اس شہر میں جس شہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا اچھا خاصا عرصہ گزارا ہے، قیمتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام جس جگہ پہ گزارے ہیں وہاں پہ میں جاؤں اور اس شہر میں جاؤں، وہاں پہ جا کے مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جاؤں اور آپ کے روضے پہ صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کروں۔ یہ ہر ایمان والے کے دل کی خواہش ہوتی ہے اور تڑپ ہوتی ہے۔ کتنے اللہ والے ایسے ہیں جن کے دلوں کی تڑپ جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ کسی طریقے سے مدینہ رسول میں پہنچ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں پہنچ جائے اور اپنی زندگی کے آخری لمحات وہاں پہ گزارے اور ان کی موت آئے تو نبی کے شہر میں موت آئے۔ یہ ان کی خواہش ہوتی تھی، یہ ان کی تمنا ہوتی تھی۔ چونکہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائیں مانگی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے حرم ہونے کا اعلان کیا ہے، میں مدینے کے حرم ہونے کا اعلان کرتا ہوں، میں مدینے کے حرم ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مدینے میں آئے، وہاں کی سختیوں اور تکلیفوں پر صبر کرے اور صبر کر کے وہاں پہ رہ جائے تو کل قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا، کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ جو بندہ مدینے میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آئے، وہاں کی سختیوں تکلیفوں پہ صبر کر کے وہیں پہ رہے، اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں کل قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مدینہ اپنے خراب اور فاسد عناصر کو اپنے سے باہر نہیں نکالے گا۔ جیسے کہ بھٹی لوہے کے میل کچیل کو نکال کے دور کرتی ہے، ایسے ہی مدینہ اپنے فاسد اور خراب عناصر کو اپنے سے باہر کرے گا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا جب قیامت قائم ہوگی، دجال قیامت قائم ہونے سے پہلے دجال کا جب ظہور ہوگا تو دجال کا جب ظہور ہوگا تو وہ ساری جگہوں پہ جائے گا، لیکن اس وقت مدینہ منورہ میں 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے۔ دجال مدینہ منورہ میں داخل ہونا چاہے گا لیکن وہ فرشتے اس کو مدینہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دجال مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا طاعون اور وبا اور کوئی وائرس مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو مدینہ کے یہ فضائل ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا انتقال ہوا، ان کا وصال ہوا، ان کے لیے قبر کھودی جا رہی تھی۔ جب قبر کھودی جا رہی تھی تو ایک شخص آیا اور آ کر اس نے قبر کے اندر جھانکا اور جھانک کے انہوں نے کہا کہ بئس مسجع المؤمن، بئس مسجع المؤمن، یہ ایمان والے کی بری آرام گاہ ہے، یہ ایمان والے کی بری آرام گاہ ہے۔ جیسے یہ جملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پڑے، آپ نے ارشاد فرمایا بئس ما قلت، بئس ما قلت، تم نے بہت بری بات بولی ہے، تم نے بہت بری بات بولی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میرا ارادہ یہ نہیں تھا، میرا ارادہ یہ نہیں تھا کہ مدینے کی موت بری ہے، میرا ارادہ یہ نہیں تھا کہ مدینے میں قبر بننا برا ہے، بلکہ میرا ارادہ یہ تھا کہ یہ بندے کی موت آئی ہے بستر پہ موت آنے کے بجائے اللہ کے راستے میں یہ شہید ہوتا، میدان جنگ میں یہ شہید ہوتا اور میدان جنگ میں اس کی لاش خون میں لت پت پڑی ہوئی ہوتی۔ یہ میں چاہ رہا تھا کہ بھائی بستر پر اس کی موت ہوئی، اللہ کے راستے میں اس کی موت ہوتی اور جنگ کے میدان میں اس کی موت ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، میں یہ کہنا چاہتا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ کے راستے کی شہادت یہ تو بڑی فضیلت کی چیز ہے، لیکن مدینے کی موت بھی بڑی سعادت کی چیز ہے، مدینے کی موت بھی بڑی سعادت کی چیز ہے۔
اور آپ نے ارشاد فرمایا پوری دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جس جگہ مجھے میری قبر ہونا مدینے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ مجھے سب سے زیادہ یہ پسندیدہ ہے کہ میری قبر بنے تو مدینے میں بنے، میری قبر بنے تو مدینہ منورہ میں بنے، میرا روضہ تیار ہو تو مدینہ منورہ میں تیار ہو۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یہ بھی ارشاد فرمایا من استطاع ان يموت بالمدینہ فلیمت فیہا فانی اشفع لمن يموت بها، کہ جو شخص مدینے میں مرنا چاہتا ہو تو چاہیے کہ وہ مدینے میں مرے، چونکہ جو مدینے میں مرے گا کل قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں، جو مدینے میں مرے گا کل قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا۔ کتنے اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں، کتنے اولیاء کرام ایسے ہیں، کتنے بزرگان دین ایسے ہیں جن کی تمنا یہ ہوتی تھی کہ ان کی وفات ہو تو مدینے میں ہو، ان کی موت ہو تو مدینے میں ہو، اپنے زندگی کے جو آخری لمحات ہوتے تھے وہ مدینہ رسول میں جا کے گزارتے تھے۔ اور کتنے ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی دعاؤں کو اللہ نے قبول بھی کیا۔ ہمارے اکابرین میں، ہمارے اسلاف میں، ہمارے بزرگان دین میں ایسے سینکڑوں لوگ ملیں گے، ان کی تمنا یہ تھی کہ ان کو موت آئے تو مدینے میں موت آئے، اور اللہ رب العزت نے مدینہ منورہ میں ان کو موت دی۔ تو اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں جو مدینے میں مرنا چاہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ مدینے میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا کل قیامت کے دن میں اس کے لیے سفارش کروں۔ یہ تو نبی کا شہر ہے، نبی کے شہر سے ایمان والے کو محبت ہونی چاہیے، اور اس کے دل میں تڑپ ہونی چاہیے، اس کے دل میں تمنا ہونی چاہیے کہ میں بھی نبی کے شہر میں جاؤں گا، جس جگہ نبی کے قدم مبارک پڑے ہیں، جس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی ہیں، جہاں پہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی گزاری ہے، اور جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، جہاں پہ اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں، وہاں پہ میں بھی جاؤں گا اور آپ کی بارگاہ میں جا کے صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کروں گا۔ چونکہ نبی کے روضے پہ جو بندہ جاتا ہے اور جا کے وہاں پہ صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اللہ کے نبی اس کو خود سنتے ہیں، اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے ہر ایمان والے کے دل میں تڑپ ہونی چاہیے، ہر ایمان والے کے دل میں تمنا ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد وہاں پہ ہے، جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے مل کے بنائی ہے، اور اس کی بھی فضیلتیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہیں، اس کے بھی فضائل اللہ کے نبی نے بیان فرمائے ہیں۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا مسجد حرام میں اگر کوئی بندہ ایک نماز پڑھے گا 1,00,000 نمازوں کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ مسجد حرام میں جو بندہ ایک نماز پڑھے گا 1,00,000 نمازوں کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے، اور جو مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھے گا 50,000 نمازوں کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ یہ مسجد نبوی کی فضیلت ہے، ایک نماز پڑھو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے گھر اور منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ میری اس مسجد میں 40 نمازیں پڑھے، آپ نے ارشاد فرمایا جو بندہ میری اس مسجد میں 40 نمازیں مسلسل پڑھے، اس طور پر پڑھے کہ کوئی اس کی نماز نہ چھوٹے، 40 نمازیں میری مسجد میں مسلسل پڑھے کہ ایک نماز اس کی نہ چھوٹے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے، نفاق سے، عذاب سے برات لکھ دیتے ہیں۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو بندہ اللہ کے نبی کی مسجد میں، مسجد نبوی میں 40 نمازیں مسلسل پڑھے، اس طور پر پڑھے کہ اس کی کوئی نماز نہ چھوٹے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے، نفاق سے، عذاب سے برات لکھ دیتے ہیں۔ یہ فضیلت ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے حاجی جب حج سے فارغ ہوتا ہے اس کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ میں نبی کے شہر میں جاؤں گا اور وہاں پہ جا کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کروں گا، چونکہ آپ نے ارشاد فرمایا من حج ولم یزرنی فکأنما جفانی، جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی تو اس نے میرے اوپر ظلم کیا، جس نے حج کیا اور اس نے میری زیارت نہ کی تو اس نے میرے اوپر ظلم کیا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔
جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے میری وفات کے بعد میرے قبر کی زیارت کی وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ زندگی میں اس نے میری زیارت کی۔ جس نے میری وفات کے بعد میرے روزے کی زیارت کی، قبر کی زیارت کی، وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے زندگی میں میری زیارت کی۔ تو یہی وجہ ہے کہ حاجی چاہتا ہے کہ حج سے فارغ ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں جائے اور آپ کے روزے پہ جائے، وہاں پہ صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور آپ کی مسجد میں نمازیں پڑھیں، اور وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ یادیں ہیں اس شہر سے وابستہ، وہاں پہ جائیں اور آپ کی ان یادوں کو دیکھیں، اس سے آپ کے عشق میں محبت میں اضافہ کریں۔ اس وجہ سے ایمان والا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے تیرے راستے میں شہادت دے، تیرے نبی کے شہر میں مجھے موت دے، تیرے نبی کے شہر میں مجھے موت دے، تیرے راستے میں مجھے شہادت دے۔ پھر اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ بھئی یہ دو چیزیں ایک ساتھ کیسے جمع ہوگی کہ مجھے شہادت بھی ملے اور نبی کے شہر میں موت بھی ملے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کے شہر میں موت ملے گی تو شہادت نہیں ملے گی، شہادت کے لیے تو باہر جانا پڑے گا میدان جنگ میں، اور اگر باہر جاؤں گا شہادت ملے گی تو نبی کے شہر کی موت نہیں ملے گی۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ چاہے گا تو ان دونوں کو جمع کرے گا، اللہ چاہے گا تو ان دونوں کو جمع کرے گا۔ ایک موقع پہ آپ کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، یہ دونوں چیزیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں کہ آپ کو اللہ کے راستے کی شہادت بھی ملے اور نبی کے شہر کی موت بھی ملے؟ یہ دونوں چیزیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ چاہے گا تو ان دو چیزوں کو جمع کرے گا، اللہ چاہے گا تو ان دونوں چیزوں کو جمع کرے۔ یہ دعا مانگا کرتے تھے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ ان کی جو موت ہوئی، ان کی جو شہادت ہوئی، آپ کو پتا ہے کہ فجر کی نماز میں نماز کی امامت کر رہے ہیں اور نبی کے شہر میں اور نبی کی مسجد میں اور نبی کے مصلی پہ فجر کی نماز کی امامت میں قرآن پڑھتے ہوئے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ تو شہادت بھی ملی اور نبی کا شہر بھی ملا، نبی کی مسجد بھی ملی، نبی کا مصلی بھی ملا۔ یہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کی۔ یہ ایمان والے کے دل کی طلب ہونی چاہیے، ہر ایمان والے کے دل میں یہ تمنا ہونی چاہیے کہ اس کو موت ملے تو نبی کے شہر میں موت ملے، اس کو موت ملے تو نبی کے شہر میں موت ملے، اور زندگی باقی رہے تو وہ نبی کے شہر میں جائے اور جائے گا اور جا کے نبی کے شہر کو دیکھے گا اور وہاں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو دیکھے گا اور اپنے ایمان کو تازہ کرے گا اور نبی سے عشق اور محبت میں اضافہ کرے گا۔ اس وجہ سے حاجی جاتے ہیں اور وہاں پہ جاتے ہیں، مسجد نبوی کی نمازیں بھی ان کو ملتی ہیں اور وہاں جاتے ہیں نبی کے روزے کی حاضری بھی ان کو ملتی ہے اور وہاں جاتے ہیں نبی کے روزے پہ صلاۃ و سلام کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں۔ لیکن کتنے ایسے ہیں وہ جو آداب ہونے چاہیے ان آداب کا لحاظ رکھتے ہیں، کتنے ایسے ہیں کہ بس ایسے ہی مسجد نبوی میں جا رہے ہیں، وہاں اللہ کے نبی آرام کر رہے ہیں، وہاں اونچی آواز میں گفتگو نہیں کرنی ہے، اونچی آواز میں گفتگو کریں گے تو اعمال سارے برباد ہو جائیں گے۔ کتنے حاجی ہیں وہاں پہ ٹھیٹھی ٹھاٹا کر رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں شور شرابہ کر رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں وہاں پہ بیٹھ کے مسجد نبوی میں گپے مار رہے ہیں، کتنے ایسے ہیں مسجد نبوی کے قریب ہوٹل میں ہیں بیٹھ کے سگریٹ نوشی ہو رہی ہے، کتنے ایسے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے فلمیں دیکھ رہے ہیں، کتنے ایسے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے فلموں کی باتیں کر رہے ہیں، چونکہ ان کو یہ پتہ نہیں کہ نبی کا شہر ہے، یہاں پہ نبی آرام کر رہے ہیں، یہ مقدس جگہ ہے، اس جگہ کے لیے اللہ کے نبی نے دعائیں مانگی ہیں۔ ایمان والے کی تمنا ہوتی ہے، ایمان والے کی طلب ہوتی ہے کہ وہ نبی کے اس شہر میں حاضری دے، جب تک زندگی اس کی باقی رہے، جسم میں اس کے سانس رہے، وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ بھئی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی حاضری اس کو میسر آ جائے اور وہاں پہ وہ جائے اور ان مقدس چیزوں کا دیدار کرے اور دیکھے، اپنے ایمان کو تازہ کرے۔ لیکن میرے دوستو، آداب کو نہیں سیکھنے کی وجہ سے، مسائل معلوم نہیں کرنے کی وجہ سے کتنے لوگ ایسے ہیں نبی کے
کے شہر میں بھی، نبی کی مسجد میں بھی بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، بیکار قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کو ستا رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق ہو رہا ہے، اور مسجد میں جا رہے ہیں سیدھا پاؤں داخل کرنے کے بجائے بایاں پاؤں داخل کر رہے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، جبکہ مسجد میں بیٹھ کے دنیا کی باتیں کرنا نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ وہاں پہ ایک نماز کا ثواب 50,000 کے برابر ہے، وہاں پہ بیٹھ کے مسجد نبوی میں گناہ ہو رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو ستایا جا رہا ہے، اور دنیا کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ مسجد حرام میں بیٹھ کے جہاں کی ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ثواب رکھتی ہے، وہاں پہ بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے گناہ ہو رہے ہیں، وہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے چونکہ یہاں پہ سیکھی نہیں، اس کی وجہ سے وہاں جانے کے بعد میں وہی بے ادبی ہو رہی ہے، وہی گستاخی ہو رہی ہے۔ اس لیے مسائل معلوم کرنا چاہیے، علماء سے پوچھنا چاہیے، معلوم کر کے پھر اس کے بعد میں آدمی سفر کرے گا۔ پڑھنا اگر آتا ہے تو کتابیں پڑھنے کے بعد جب وہاں پہ جائے گا تو ایک عجیب سی کیفیت اس کے اوپر طاری ہوگی، گناہوں پر شرمندگی ہوگی، ندامت ہوگی، پوری ندامت اور شرمندگی کے ساتھ میں وہ نبی کے روضے پہ یہ سوچ کے جائے گا، چونکہ اللہ کا حکم ہے بندے سے گناہ ہو جائے وہ نبی کے روضے پہ جائے اور اللہ سے معافی مانگے، اور اللہ کے رسول اس کے لیے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کریں گے۔ یہ سوچتے ہوئے کہ مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، میں گنہگار ہوں، میں نافرمان ہوں، گناہوں پہ نادم شرمندہ پشیماں ہوتے ہوئے نبی کی مسجد میں جائے گا، نبی کے روضے پہ جائے گا، ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوگی۔ اس کے بعد کی جب واپسی ہوگی اس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ اب اس کے بعد جب وہ واپس آئے گا اس کی زندگی میں ایک انقلاب آئے گا، اس کی زندگی میں ایک تبدیلی آئے گی۔ وہ سنتوں پہ چلنے والا ہوگا، سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا، نبی کی سنتوں کو سینے سے لگائے گا، نبی کی اداؤں کو سینے سے لگائے گا، ایک ایک ادا کو زندہ کرنے کی کوشش کرے گا، ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ نبی سے محبت کرتا ہے، نبی کی سنتوں سے بھی محبت کرے گا، نبی کی اداؤں سے بھی محبت کرے گا۔ آدمی کو کسی سے محبت ہوتی ہے، ان کی نقل اتارتا ہے، ان کے جیسا لباس پہنتا ہے، ان کے جیسے بال رکھتا ہے۔ ایک ایمان والے کو نبی سے محبت ہو، وہ نبی کی نقل نہ اتارے، ان کے جیسا لباس نہ پہنے، ان کے جیسے بال نہ رکھے، ان کی سنتوں کو زندہ نہ کرے، ان کی سنتوں پر عمل نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کو اللہ کے نبی سے محبت سچی نہیں ہے، سچی محبت نہیں ہے۔ سچی محبت ہوتی تو نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا۔ اس لیے جو حج کو جاتے ہیں جانے سے پہلے علماء سے ملیں اور مسائل معلوم کریں اور کتابیں پڑھیں، اس کے بعد میں اگر جائیں گے تو ایک عجیب سی تبدیلی اپنی زندگی میں آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری نصیب کرے، ہم سب کو اللہ تعالی حج بیت اللہ کی سعادت سے سرفراز فرمائے، اور یہ سعادت اللہ تعالی ہم سب کے مقدر میں رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔